اسی اعتبار سے پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن بھی کر رہے ہیں کہ ایسے سوالات کو جواب دے دیا جائے تاکہ ہمارا جوان کوئی بھی مومن ہو یا مسلمان ہو وہ حیران و پریشان اس وادی میں نہ رہ سکے۔ آج جس اہم موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے سیکولرزم، کہ جس میں ہم اس کی تعریف، حقیقت، اس کے عوامل، اس کے مبانی و اساس و بنیادیں، ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ایک زندہ موضوع ہے، ایک بہت اہم موضوع ہے کہ جو پوری دنیا کے معاشروں کے اندر یہ سوال موجود ہے، اٹھایا جاتا ہے اور جوان پوچھتے بھی ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس کی طرف توجہ کریں گے۔ اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب آغا حسن رضا نقوی صاحب کو اور اسی طریقے سے سید عباس حسینی صاحب کو، کہ آپ ان دو بزرگوار سے آشنا ہو چکے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ تشریف لائے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے۔ آغا حسن، ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے اس سیشن کو، پروگرام کو۔ بہت راستوں سے دین کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اور کی جا رہی ہے۔ کبھی دین کو اخلاق سے جدا کیا جا رہا ہے، کبھی دین کو سیاست سے جدا کیا جا رہا ہے، کبھی دین کو عقل سے جدا کیا جا رہا ہے، اور پھر ہر میدان کے اندر نظریات سامنے آنے لگے۔ تو دین کو جب اجتماعی زندگی سے نکالنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس میں ایک اصطلاح سامنے آئی سیکولرزم کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ پہلے اس اصطلاح کو تھوڑا کھول دیں کہ یہ اصطلاح کیا مفہوم رکھتی ہے، اس کی کیا تعریف ہے، کہ پھر اس کی تفصیلی بحث میں وارد ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ سب سے اہم چیز درست ہے، ہر موضوع یا ہر عنوان جسے ہم زیر بحث لاتے ہیں، سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہو جائے اور اس کا جو تصور ہے وہ واضح ہو جائے، تاکہ وہ جو جھگڑا ہے یا جو بحث ہے وہ ایک بغیر کسی فائدے کے بحث نہ ہو۔ سب سے پہلے ایک چیز، جیسا کہ کہا بھی جاتا ہے علمی بحثوں میں، کہ تصدیق فرع التصور، کہ آپ کو جب کسی چیز کی سمجھ آئی ہے تو آپ نفی یا اثبات کر سکتے ہیں، اس کے موافقت یا مخالفت کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے سیکولرزم والا، آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے خود مفہوم میں اور خود یہ ہے کیا چیز، اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلا خود میں اگر مقدمتاً اس بات کو عرض کرنا چاہوں کہ ایک دفعہ میں خود ایک ٹی وی ٹاک شو دیکھ رہا تھا کہ مثلا پاکستانی دو سیاستدان بیٹھے ہوئے، وہ جو ہے وہ جب ایک نے سیکولرزم کی حمایت کی اور دوسرے نے اسے ٹوکا، تو اس نے کہا کہ نہیں، سیکولرزم سے مراد یہ ہے کہ مذہبی تشدد نہ ہو، شدت پسندی نہ ہو، آپ دوسرے کو قتل نہ کریں، آپ دوسرے پر اپنی بات کو نہ ٹھونسیں، اور اس سے مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنے مذہب کے مطابق زندہ رہنے کی اجازت ہے اور آزادی ہے۔ اب یہ مفہوم کیا واقعاً سیکولرزم یہ کہنا چاہ رہی ہے، جب یہ سیکولرزم کی اصطلاح سامنے آئی، یہ مراد تھا ان کی؟ جی ہاں، کیا وہ جو بات کر رہے تھے وہ یہ بات تھی جو آپ مراد لے رہے ہیں، اور پھر وہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں، آپ عام عوام کو یہ بتا بھی رہے ہیں؟ یہ تو عین اسلام ہے، یہ تو اسلام کا اصول ہے۔ اسلام کسی کو زبردستی نہیں کرتا۔ اسلام جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں کیسے رسول خدا کی حکومت میں کیسے غیر مسلم رہتے رہے۔ آج ایران کی سرزمین، جی ہاں، ایران کی سرزمین میں جہاں پر دین کی حکومت ہے، یہاں پر اقلیتیں ساری رہ رہی ہیں، یہاں پہ زرتشت ہیں، یہاں پر یہودی ہیں، یہاں پر اہل سنت ہیں، اور اپنی آزادی سے عبادت گاہیں بھی ہیں ان کی۔ یعنی یہ ایک طریقہ کیا جاتا ہے، بعض اوقات ایک اصطلاح یا نظریے کا غلط مفہوم لے کر بعض لوگ آتے ہیں اور عوام کو اسی مفہوم اور نظریے کا حامی بنا لیتے ہیں اس غلط تفسیر کی بنیاد پر۔ تو پھر وہ یا آپ یوں کہہ لیں کہ نامرئی طور پر، یعنی غیر محسوس طریقے سے یہ انہی نتائج کی طرف لے کر جاتے ہیں جن کی طرف وہ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن ان میٹھی اور لپٹی ہوئی باتوں آپ دیکھ لیں، یعنی میں نام نہیں لوں گا، لیکن پاکستان کی بہت بڑی بعض سیاسی پارٹیوں کا نعرہ کیا ہے کہ ہمارا شعار ہے لبرلزم۔ یعنی انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا عام عوام کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے مبانی کیا ہے، اساس بنیاد کیا ہے اس کی۔ ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ خود یہ سیکولرزم کیا چیز ہے، اور پھر اگر ہم کسی اپنے بزرگ کی کتاب سے بات کو لاتے ہیں تو بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھے ہیں ان سے، تو ہم اگر ان کی کتابوں سے استفادہ کریں کہ جہاں پر وہ ان الفاظ کی، ان اصطلاحات کی وضاحت کرتے ہیں، تو آپ کو کاملاً واضح ہوگا کہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو دین کو سیاست سے،
حد عقل سیاست سے، یا پھر بعض تفسیروں کے مطابق سیاست و اخلاق و ایجوکیشن سسٹم پورے اجتماع سے، پورے اجتماعی زندگی سے انسان کو محدود فردی احکام میں کر دیتے ہیں. صرف آپ فرد کا جو ایک خاص رابطہ ہے خدا کے ساتھ جس کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے، آپ جائیں اور کمرے میں وہی کریں. میں آپ کے سامنے ایک دو چیزیں جو میں کوٹ کر کے لایا ہوں، مثلا آکسفورڈ کیا کہتے ہیں، مثلا آکسفورڈ ڈکشنری کو اگر آپ دیکھیں جو خود ان کی طرف سے ہے، وہ اس اصطلاح کی تعریف کیا کرتی ہے، کہتے ہیں the belief that religion should not be involved in the organization of society. ایک ایسا اعتقاد، ایک ایسے بلیف کہ آپ جس میں اس مذہب اور ریلیجن کو سوسائٹی کی آرگنائزیشن میں اصلاً انوالو نہیں ہونے دیتے. یعنی اصلاً دین کو حق حاصل نہیں ہے کہ معاشرے کو ہم کیسے مینیج کر رہے ہیں اور کیسے چلا رہے ہیں، اس کو حق حاصل نہیں ہے وہ یہاں آئے اور یہاں بات کرے. یا مثلاً کیمبرج نے بھی سیم اسی طرح کی بات کی کہ دا بلیف دیٹ ریلیجن شوڈ ناٹ بی انوالوڈ ود دا آرڈنری سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آف اے کنٹری. ایک حکومت کی جتنی بھی سوشل اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ ایک پولیٹیکل ہے، چاہے وہ ایجوکیشنل سسٹم دے رہی ہے، چاہے وہ ایک اقتصادی نظام دے رہی ہے، وہ جس طرح کا بھی وہ ملک نظام دے رہا ہے، دین کو یہاں پر کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بات کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اگر یہ ایک مشہور انسائکلوپیڈیا سے بھی مثلا ہم اس کی تعریف لائیں، سیم اس طرح کی بات ہے. یا آپ ان کے دانشوروں کی کتابیں بھی دیکھیں تو سیم یہی بات وہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نعرہ، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ دین اگر آتا ہے درمیان میں تو دین ہمارے اس سارے اجتماعی سسٹم کو خراب کرتا ہے. یعنی دین جب آتا ہے تو ہماری جو سیاست ہے یا ہمارا جو ملک کو چلانے کا ایک نظام ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے. یعنی ان کی نگاہ میں دین صرف انسان کی انفرادی زندگی میں رہنا چاہیے، اس کا اجتماعی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ وہ اخلاق، چاہے وہ اخلاقی نظام ہو، جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے اس طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اخلاق ہمیں ایک ایسا اخلاق چاہیے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو. اور وہ شہید مطہری کی شاید ایسے قوانین ہیں کہ جو دین سے ہٹ کر بھی بشر ایک اخلاقی نظام بنا سکتے ہیں. یعنی وہ ہم آگے جب بحث کریں گے کہ وہ کن عوامل کی وجہ سے مثلا وہ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اخلاقی نظام بھی دین کے بغیر چلا سکتے ہیں، ایک اچھا سیاسی نظام، ایک اچھا ایجوکیشنل سسٹم بھی ہم دے سکتے ہیں دین کے بغیر، ایک اقتصادی نظام بھی بنا سکتے ہیں، سب کچھ ہم کر سکتے ہیں. لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یعنی شہید مطہری کا ظاہراً مجھے جس طرح یاد آ رہا ہے جملہ تھا کہ یہ جو نعرہ ہے اخلاق بدون دین، یہ مثل پولی بدون پشتوانے است. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ وہ نوٹ چھاپیں کرنسی کا، لیکن اس کے پیچھے کوئی وہ پشتوانہ اس کا نہ ہو. یعنی جیسے آپ دیکھ لیں کرنسی کے اندر اس کی اہمیت دینے کے لیے تار رکھی جاتی تھی سونے کی، جس کو ہم کہتے ہیں. خود آج بھی جب آپ کا اسٹیٹ بینک مثلا کرنسی چھاپتا ہے تو پیچھے اس کے پاس کوئی مالیت مثلا جو ہے وہ سونے کی صورت میں یا تیل کی صورت میں اس کے پاس ایک مالیت ہوتی ہے. تو یہ آپ جو اخلاق کہہ رہے ہیں کہ دین کے بغیر، یہ ایک کرنسی ہے جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا نظام جو ہے وہ دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں. لہٰذا اگر سیکولرزم کو خود انہی کی نگاہ سے دیکھیں تو کاملاً ہمیں سمجھ آتا ہے کہ سیکولرزم سے وہ مراد یہی لے رہے ہیں کہ دین بالکل ہمارے اجتماعی سسٹم میں نہ آئے. حکومت کیسی میرا خیال میں یہ تعریف اور مفہوم جو ہے واضح ہو جائے گا کہ جب ہم عوامل پہ بحث کریں گے تو عوامل کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ مطلب اور ہمارے ناظرین کو یہ مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جنہوں نے یہ سلسلہ قائم کیا وہ کہاں لے جانا چاہ رہے تھے اس کو آگے. کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. اگر بس یہی ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ سیکولرزم کے اندر جو اہم ترین بات پوشیدہ ہے، اگر اس کو واضح نہیں بعض اوقات نہیں کیا جاتا، اس کی مین وجوہات مثلاً یہ ہے کہ لوگوں کو فریب دینا، مغالطہ دینا، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور ان آغا نے بہت اچھے طریقے سے اس کی وضاحت کی کہ تمام جو سماجی اور پولیٹیکل و سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں دین کا کوئی کردار نہیں، اس کو ہم سیکولرزم کہیں گے. اور انہوں نے کوٹ بھی کیا اس میں. ہم آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ اصل میں وہ اسباب کیا تھے کہ یہ فکر وجود میں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پہلے اس کا ایک خلاصہ اور ایک جملے میں اس کا خلاصہ کرنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل کی طرف آتے ہیں. لیکن سیکولرزم کی اس نظریے کی بنیاد جو پڑی ہے وہ مغربی معاشرے میں اس کی ایک بنیاد پڑی ہے، اور دین مسیحیت کے مقابلے میں وہ دین مسیحیت، وہ عیسائیت، وہ مسیحیت جو منحرف ہو چکا تھا بہت حد تک. چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دین مسیحیت میں بہت حد تک انحراف آ گیا، تو وہ دین جو منحرف ہو چکا تھا
اس کے مقابلے میں یہ لوگ ایک نظریہ لے کے آئے سیکولرزم کا، لہٰذا یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے، اسی کانٹیکسٹ کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ اگر ہم اسی منحرف دین مسیحیت کے مقابلے میں دین مبین اسلام کو دیکھیں تو اسلام ایک کامل دین ہے، اسلام ایک جامع دین ہے اور نظام دیتا ہے ہمیں، اور اسلام ایک ابدی دین ہے جس میں قیامت تک رہنا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ بہت حد تک تفاوت اور فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ یقیناً آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ یورپ کے اوپر ایک 1000 سال کا دور حاکم رہا کہ جس کو ہم اپنی زبان میں قرون وسطیٰ بھی کہتے ہیں، عصر الظلام کہتے ہیں عربی میں، یا ڈارک ایجز جس طرح سے اسے تعبیر کرتے ہیں۔ تو وہ 1000 سال کا ایک پورا دور، پوری مدت قرون وسطیٰ جس کو کہا جاتا ہے، ڈارک ایجز جس کو کہا جاتا ہے، اس دور میں وہاں پر کوئی خاص علمی ترقی نہیں ہوئی، کلیسا کی حکومت تھی اور بہت حد تک متشدد حکومت تھی۔ وہاں پر جو عیسائی تھے، جو پوپ تھے، ان کی بہت سخت قسم کی حکومت تھی جس میں حتیٰ تفتیش عقائد کے نام سے نظریات اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی اس کو بھی تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کوئی خاص ترقی تھی بھی نہیں اس دور میں، پورے دور میں کوئی خاص علمی ترقی نہیں تھی، لہٰذا حتیٰ تفتیش عقائد، لوگوں کے عقائد تفتیش کیے جاتے، اگر کوئی غلط عقیدہ نکلتا، عیسائیت کے خلاف کوئی عقیدہ نکلتا تو اس کو پنشمنٹ دی جاتی، ہاں جی، بہت سخت قسم کی کو سزائیں دی جاتی۔ تو یہ تقریباً 1000 سال کا دور ہے جس کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً اب دقیق اس کی جو حد بندی ہے اس میں اختلاف ہے خود مورخین میں، لیکن عام طور پر جو 5ویں صدی عیسوی ہے سے لے کر 15ویں صدی عیسوی تک یہ جو 1000 سال کا دور ہے یہ وہی ڈارک ایجز ہیں۔ اس کے بعد یورپ کے اندر ایک تحریک شروع ہوئی جس تحریک کو ہم رنیسانس کی تحریک یا اردو میں نشأت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس دوران کیا ہوا؟ یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہے، چاہے آپ نے فلسفہ سمجھنا ہو، آپ نے پورے مغرب کو سمجھنا ہو اور مغرب کے اندر جتنے بھی نظام آئے ہیں ان سب کو سمجھنا ہو تو رنیسانس کی جو تحریک ہے اس کو سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہے، نشأت ثانیہ۔ اس دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئے، ان واقعات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ اشارہ کرنا چاہوں گا۔ مثلا فتح قسطنطنیہ ایک اہم، جس میں مشرقی روم کا دارالحکومت فتح ہوتا ہے جو ترکیہ کے اندر، موجودہ ترکیہ کے اندر تھا، اور عیسائیوں کی ایک 1000 سالہ حکومت کا وہاں پر خاتمہ ہوتا ہے۔ صلیبی جنگیں اسی دور میں ہوئی ہیں، یعنی قرون وسطیٰ کے آخری جو وہ ہیں، تو اسی میں صلیبی جنگیں ہوئیں کہ جس کے نتیجے میں بہت سارا مشرقی جو ایک علمی میراث تھا وہ مغرب تک منتقل ہو گیا، کتابیں منتقل ہوئی، کتابوں کے ترجمے ہوئے، ایک یہ کام ہوا۔ اسی دوران جب علوم نے ترقی کرنا شروع کی اور جدید نظریات آنا شروع ہوئے تو کلیسا اس حوالے سے سوالات کا جواب نہ دے سکے۔ کلیسا کے جو لوگ تھے، اس میں جو پوپ وغیرہ تھے، وہ لوگ پادری تھے، وہ لوگ جواب نہ دے سکے، اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو مذہبی جو ایک طبقہ ہے وہ لوگ بہت سارے حوالوں سے جوابات دینے میں ناکام ہیں۔ یہ ایک مشکل تھی اس دوران۔ اس کے بعد ایک اور جو کام ہوا، کتاب مقدس عیسائیوں کی، کہ جس کے ترجمے کے اوپر پابندی تھی، پہلی مرتبہ اس کا ترجمہ ہوا اور مختلف زبانوں میں پھر ترجمے ہونے لگے۔ یہ ایک کام ہوا اس دور میں۔ اس کے بعد ایک اور اہم جو کام ہوا اس دوران وہ یہ ہے کہ چاپ خانہ آ گیا اور کتابیں چھپنا شروع ہو گئیں۔ یہ 1450 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد کتابیں بہت زیادہ کثرت میں آ گئیں، لوگوں نے خود سے مطالعہ کرنا شروع ہوا۔ اسی دور میں جو اہم ترین ایک واقعہ ہوا وہ ہے عیسائیت کے اندر، مسیحیت کے اندر پروٹسٹنٹ فرقے کی ایجاد۔ مارٹن لوتھر آپ کو پتہ ہے، یعنی یہی سے آغاز ہوتا ہے نا، چونکہ کتاب مقدس جیسے آپ عرض کر رہے تھے کہ اجازت نہیں تھی کہ کوئی پاپ سے ہٹ کر یا کلیسا سے ہٹ کر اس کی کوئی ترجمہ یا تفسیر کر دیتا ہے، تو مارٹن لوتھر جب اس کی تفسیر کی آغاز کیا، اس نے ان تمام باتوں کی مخالفت کی۔ اس نے چند باتوں کے اوپر، اس نے مثلا ایک بات یہ کی کہ بھائی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، اخروی نجات کے لیے ایمان کافی ہے، ایک یہ نعرہ لگایا اس نے کلیسا کا مقابلہ کیا، اور اس نے کہا کلیسا کا جو تقدس ہے اس کو اس نے کم کیا بہت حد تک، اور ساتھ میں اس نے کہا کہ دین ایک شخصی امر ہے۔ دیکھیں کہاں سے آغاز، اس نے کہا دین ایک شخصی امر ہے، اس کو معاشرے میں لے کے جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ نعرہ بھی جو وہ لگا رہا تھا وہی کلیسا کی جو ایک تاریخ دور اس نے دیکھا ہوا تھا اس کو لے کر آیا تھا کہ دین نے آ کر ٹیکنالوجی کو پسماندہ کر دیا، ترقی کرنے نہیں دی، نظام بننے نہیں دیے، تو اس کو مد نظر رکھ کے جو کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین بات جو مارٹن لوتھر نے کی وہ یہ کہ اس نے کہا کہ دین کو سمجھنے کے لیے ہر شخص خود سے مطالعہ کر لے، ہر شخص خود سے براہ راست کتاب مقدس تک جائے، درمیان میں پوپ کا واسطہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ عیسائیوں کے اندر پوپ کہتا تھا کہ میرے بغیر آپ لوگ دین کو، کتاب مقدس کو سمجھ نہیں سکتے۔
حتیٰ گناہوں کی اس کے لیے کو بخشوانے کے لیے پوپ کے پاس جاتے تھے, نذرانہ پیش کرتے تھے. تو مارٹن لوتھر نے آ کر ان تمام چیزوں کے اوپر ایک کاری ضرب لگایا. یہ ایک اہم آغاز تھا مغرب کے اندر. پھر علوم کے اندر ایک اہم تبدیلی آئی کہ وہی جو کہا کہ ڈارک ایجز میں جو نظریات تھے وہ اسی طرح قائم تھے, لیکن اسی رونیسانس جو 200 سال کی ایک مدت ہے, اسی دوران بعض جو بہت ہزار سال سے ایک مسلم سمجھے جانے والے بعض نظریات باطل ہو گئے, جن میں سے مثلا طبیعیات ارسطو نے جو فزکس کے نظریات دیے تھے, جب جدید نظریات آ گئے تو پرانے نظریات خود بہت غلط ثابت ہونے لگے. اب اس کا اسکیپٹسزم کا بطلمیوس کے مقابلے میں گلیلیو نے, کیپلر نے, کوپرنک نے نئے نئے نظریات پیش کیے, جس کی وجہ سے جو ہیئت بطلیموس کا جو پرانا نظریہ تھا کہ جس میں زمین کو مرکز سمجھا جاتا تھا, یہ والا نظریہ باطل ہو گیا, جو مقدس بن چکا تھا. اور خود جو پاپ اور وہاں جو کلیسا کا جو نظام تھا, ان کے ہاں یہ چیزیں قبول نہیں, اس کے مقابلے میں کوئی نظریہ سننے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے. دیکھیں یہ کتنے عوامل ہیں. ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے جب جدید علوم کی مسیحیت نے اس وقت کا جو پاپ کا جو اور ان کا جو کلیسا کا جو نظام تھا, انہوں نے جب جدید علوم کی مخالفت شروع کر دی, اور ایک طرف سے جب جدید سوالات جب آنے لگے علوم کی ترقی کے ساتھ ساتھ, وہ لوگ ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے, تو اس وجہ سے دیکھیں جو منحرف عیسائیت ہے, منحرف جو مسیحیت ہے, اس میں کمی تھی, جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا اس کا مطلب ہے دین ان تمام ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا. چونکہ دین کا اجتماعی امور میں کوئی کردار نہیں ہو سکتا, لہٰذا دین کو الگ کریں, اجتماعی امور کو ہم خود لے چلیں گے, ہم اس کو چلائیں گے. یہاں ایک اور اہم بات جس کی طرف میں بہت تیزی کے ساتھ دیکھیں, یہ جو 1000 سال کا جو ڈارک ایجز کا جو دور ہے, 1000 سال تقریباً وہی 5ویں صدی عیسوی سے لے کر 15ویں صدی عیسوی تک, یہ میں تقریباً والی بات کر رہا ہوں. اس دوران جب یورپ کے اوپر ظلمت چھائی ہوئی تھی, تاریکی چھائی ہوئی تھی, کوئی علمی ترقی نہیں تھی, جب ویسٹرن معاشرے میں یہ تھا, اس وقت ایسٹ میں کیا ہو رہا تھا, اس وقت مشرق میں کیا ہو رہا تھا. اسی دوران, بالکل اسی دوران مشرق میں اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے. حضرت رسول گرامی اسلام تشریف لاتے ہیں, قرآن مجید جیسی آفاقی کتاب نازل ہوتی ہے, ان کو کچھ نہیں پتہ ان چیزوں کا. ادھر یہ ساری تحریکیں چل رہی ہیں, ائمہ اہل بیت علیہ السلام, علم الکلام, علم تفسیر, علم اصول, علم الفقہ, اتنے سارے علوم, جابر ابن حیان, ہشام ابن حکم, اس طرح کے لوگ اس مشرقی معاشرے میں, اور مشرق میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور یورپ والوں کو ان تمام چیزوں کا کوئی علم نہیں تھا. وہ ابھی تک وہی ظلمت اور تاریکی میں وہ لوگ اپنے ہی فضا میں رہ رہے تھے. اب اس حوالے سے میں صرف چند شخصیات کا نام لینا چاہوں گا. جس دوران مغرب وہی ڈارک ایجز میں وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے, اسی دوران مشرق کے اندر الفارابی جیسا نام آتا ہے. 872 میں ان کی ولادت ہے. دیکھیں تقریباً بالکل وسط ہے, ڈارک ایجز کا بالکل درمیانی. اس کے بعد ابن سینا 980 عیسوی میں, اس کے بعد ابن رشد 1126 عیسوی میں, اور بھی بہت سارے نام ہیں, میں سب نام نہیں لے سکتا. الازہر جیسی یونیورسٹی کی یہاں پر بنیاد پڑتی ہے, یہاں تاسیس ہوتی ہے 975 عیسوی میں. یورپ والوں کو ابھی یونیورسٹی کے نام تک کا نہیں پتا, اس وقت مشرق میں الازہر یونیورسٹی کی بنیاد پڑتی ہے. پھر الازہر کے مقابلے میں ہمارے جو اہل سنت برادران ہیں, انہوں نے مدارس نظامیہ کی بنیاد رکھی بغداد کے اندر 1066 عیسوی میں. تو دیکھیں اگر ہم اس تقابل کو مد نظر رکھیں تو یہاں سے یہ جو ایک بات, جو نتیجہ ہم لینا چاہتے ہیں, ہاں حوزہ علمیہ نجف شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اس وقت اس کی بنیاد رکھی ہے. تو یہاں پر علمی ترقی اپنے عروج پہ تھی. یورپ میں چونکہ وہ ایک خاص ڈارک ایجز کی وجہ سے, وہ کلیسا کی ہٹ درمی کی وجہ سے, وہ لوگ چونکہ جواب دہ نہیں تھے, جواب دے نہیں سکتے تھے, جواب گو نہیں تھے, لہٰذا اس کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں نے یہی سیکولرزم کا نعرہ لگایا. تو یہ وہ خاص کانٹیکس ہے جس میں ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. بالکل. بہت یعنی یورپ غلطی یہ کر گیا کہ دین کے نمائندوں کو دین سمجھ بیٹھا, ان کی نااہلی کو جو ہے وہ دین. آج ہم اسی بات کو ہی کہنا چاہ رہے ہیں. میں اسی نقطے کی طرف ابھی اشارہ کرنے لگا تھا کہ بہت زیادہ یہ ہمارے روشن فکر طبقہ جو یونیورسٹیز کے اندر موجود ہے, جو ویسٹ میں جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے, اور جو انہوں نے بشری علوم کے اندر ترقی کی ہوئی ہے, اس کے اندر بہت زدہ ہو جاتے ہیں اور حیرت زدہ ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کے اندر جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں, اور پھر انہی کے نظریات کو لا کر بے عین ہی اسلام کے اوپر تطبیق دینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ قیاس بہت بڑی غلط چیز ہے کہ ہم
کلیسا اور علم اور ٹیکنالوجی کا جو تصادم ہوا تھا، ہم یہ سمجھیں کہ نہ کل دین اور ٹیکنالوجی آپس میں جو ہے وہ کیا ہے، تصادم رکھتی ہے، سائنس جو ہے وہ تصادم رکھتی ہے۔ یہ بہت خوبصورتی سے آپ نے انتہائی مختصر وقت میں، اور آپ یوں کہہ لیں کہ آپ نے ایک فہرست ذکر کی ہے کہ اگر ہم اس کے ہر نقطے پر اگر بولنا شروع کریں کہ انشاءاللہ خدا توفیق دے گا کہ ہم اس موضوع کو اپنی مکمل تفاصیل کے ساتھ جو ہیں اس کو بیان کریں گے، کہ ناظرین کے لیے کم از کم ایک روڈ میپ کی حیثیت سے یہ مطالب جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں کہ اس ماحول کو اگر آپ مد نظر رکھ لیں تو اسلام اور دین مسیحیت، اسلام اور دین یہودیت جو کہ منحرف ہو چکے ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی ارتباط نہیں ہے اور ان کا کوئی تقابل نہیں ہے سائنس کے ساتھ، کہ جیسا آپ نے مثال دی کہ جابر بن حیان جیسی شخصیت موجود ہے ہمارے پاس، ابن سینا جیسا فلاسفر و سائنسدان موجود ہے، فارابی ہے، بیرونی جیسی شخصیت جو ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس، اور دین نے کبھی بھی ان کی نفی نہیں کی ہے، یعنی کسی بھی دین کے بندے نے ان پر فتویٰ جو ہے وہ جاری نہیں کیا۔ خود علماء دین ہیں یہ، یعنی یہ سائنسدان بھی ہیں اور علماء دین بھی ہیں۔ چونکہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ انشاءاللہ کریں گے کہ فلسفہ چونکہ اپنے عام معنی کے اندر استعمال ہوتا تھا تو فلسفی عالم دین بھی ہوتا تھا، سائنسدان عالم دین بھی ہوتا تھا، جو کہ فقہ و اصول اور اس قسم کی علوم سے بھی مطالعات تھے ان کے آگے۔ آغا صاحب چونکہ وقت محدود ہوتا جا رہا ہے، میں چاہوں گا چونکہ یہ بحث بھی لمبی ہے کہ جو آپ سے بھی پوچھنے لگا ہوں، اس کو بھی چاہتے ہیں اگر مختصر طور پہ آپ بیان کر دیں۔ ابھی تک مفہوم ہمارے لیے کسی حد تک واضح ہو گیا، اور کس طریقے سے یہ نظریہ وجود میں آیا اور کیا اسباب تھے مختصر طور پہ انہوں نے فہرست وار ذکر کر دیے۔ ابھی ایک اہم سوال یہ ہے کہ سیکولرزم کی یہ عمارت کن بنیادوں پر کھڑی ہے، کہ اگر ان بنیادوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ سیکولرزم کی حقیقت کیا ہے۔ جی ہاں، یہ انتہائی اہم سوال ہے، اور میں شروع میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے عام لوگ اس نقطے کی طرف بہت کم متوجہ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ، کہ وہ جب کسی بھی نظریے کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف وہی اس درخت کی شاخوں کو دیکھتے ہیں اور ایک ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں یا اس عمارت کی بلندی کو دیکھتے ہیں۔ وہ جو بنیادیں آپ نے کہا، یا جنہیں ہم اصطلاح میں مبانی کہتے ہیں، کہ وہ نظریہ یا کوئی بھی نظام فکری کن مبانی پہ کھڑا ہے، اگر آپ وہاں تک پہنچ جائیں تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ کس نظریے میں کتنی طاقت ہے اور کہاں تک وہ صحیح چلا ہے اور کہاں سے اس نے غلطی کی ہے یا اس کی ابتدا ہی مثلا غلط تھی۔ تو آپ کسی بھی نظام اخلاقی کو دیکھتے ہیں، نظام سیاسی کو دیکھتے ہیں، کسی ایجوکیشنل سسٹم کو دیکھتے ہیں، کسی بھی اجتماعی نظام یا کسی بھی فکری نظام کو دیکھتے ہیں، اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کے مبانی میں مشکل ہے، یا تو اس کے مبانی غلط تھے جس کی بنیاد پر وہ اس نظریے تک پہنچا ہے، یا پھر ممکن ہے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جیسے ہمارے بعض مسلمان روشن فکر کہ مثلا میں قائل تو توحید کا ہوں، میں مانتا تو قرآن کو ہوں، سنت کو مانتا ہوں، لیکن سیاست میں یا لبرلزم کو مانتا ہوں، یا مثلا میں سیکولر ہوں، یا مثلا اخلاقی نظام میں بھی میں کہتا ہوں کہ دین کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا، اس کے مبانی درست تھے لیکن اس نے ایک جمپ لگایا ہے، یعنی وہ درمیان میں وہ جو تسلسل تھا اس کے مبانی اور اس کے نظریات میں ہونا چاہیے تھا، وہ تسلسل موجود نہیں۔ اگر مبانی درست ہیں اور مبانی اور آپ کی آئیڈیالوجی میں اگر وہ مبانی سے نتیجہ لیتا تو یہ نتیجہ نہ نکلتا، اس نے مبانی کی طرف توجہ ہی نہیں کیا، نتیجہ نہیں لیا اس سے۔ یعنی اگر مبانی درست ہیں اور اس کے ساتھ تسلسل ہے، آپ کی آئیڈیالوجی جڑی ہوئی ہے، ربط ہے، تو پھر آپ کی آئیڈیالوجی ہمیشہ درست ہوگی، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جو سیکولرزم یا اس طرح کے اور بھی جو ان لوگوں نے نظریات اختیار کیے، سب سے پہلے جو مثلا ہم بحث کرتے ہیں کہ معرفت شناسی میں ان کی مشکل ہوتی ہے کہ یہ کیسے کسی واقعیت تک پہنچتے ہیں، حقیقت تک کیسے پہنچتے ہیں، اور اس واقعیت اور حقیقت کو جب مانتے ہیں کن دلیلوں کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ آپ جب معرفت شناسی یا اپسٹمولوجی میں علمیات جسے جی ہاں، آپ اگر وہاں پر سائنس اور نالج کا فرق کر بیٹھیں گے اور آپ کہیں گے کہ چیز وہی ہے، واقع وہی ہے، موجود وہی ہے، یا ارزش اور ویلیو وہی چیز رکھتی ہے جو تجربے میں آتی ہے، جو سائنٹیفک میتھڈ کے تحت آپ کے لیے ثابت ہوتی ہے، تو پھر آپ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ آپ دین کو کیسے جگہ دیں گے اجتماعی زندگی میں۔ وہاں پر اگر آپ جو ہے وحی کی بجائے عقل کو قائم مقام وحی سمجھ بیٹھیں گے کہ ہماری عقل انسان کی کافی ہے، وہ جو وہی چیزیں درک کر تمام چیزوں کو ہم درک کر سکتے ہیں، تو پھر آپ لامحالہ آپ جب پہنچیں گے آئیڈیالوجی میں اور سیاسی یا حقوقی یا اخلاقی کوئی بھی سسٹم دیں گے تو وہ اس وحی سے، اس الہام سے اور دین سے خارج ہوگا۔
آپ جب معرفت شناسی سے جہان بینی پہ یا اپنے ورلڈ ویو پہ آئے، معرفت شناسی میں آپ نے یہ غلطی کی، وہی فہرستی ہم بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے سائنٹیفک میتھڈ پہ صرف انحصار کیا، ایپسٹمولوجی میں آپ نے فقط تجربے کو اہمیت دی، صرف تجربے، میلاد بنا دیا اس کو، اور اب آ رہے ہیں آپ ورلڈ ویو کے اندر، جی ہاں، اب ورلڈ ویو میں آ کے آپ ہیومنزم کے قائل ہو گئے، آپ انسان محوری کے قائل ہو گئے، یعنی آپ نے انسان کو اسلام بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، لیکن آپ نے غلطی یہ کی کہ انسان کو اپنی کرسی سے اٹھا کے خدا کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ آپ نے کہا کہ خدا محوری نہیں ہے اس کائنات میں، انسان محوری ہے۔ جب انسان کو آپ محور بنا دیں گے تو پھر کس کی جرأت ہے وہ انسان سے آ کے کہے کہ کوئی اور آپ کے اوپر آگے حکومت کرے گا، یا کوئی اور آپ کو آ کے، اور پھر اگر اس انسان کو آج کل کہا جائے کہ تم ہر قسم کے حقیقت کو جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہو تو بھرم ہو جاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ وہ اسی ہیومنزم آپ دیکھیں انہی غلطیوں سے کبھی لبرلزم نکلتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آزادی چاہیے، وہ فرد کو دیکھتے ہیں اور فرد گرائی میں اور آزادی میں وہ حتیٰ کہتے ہیں کہ حکومت کو بھی بہت کم اختیارات حاصل ہونے چاہیے ہمارے اوپر، دین کو بھی ہمارے اوپر بہت کم اختیارات حاصل ہونے چاہیے، یعنی کوئی بھی سسٹم ایسا نہ ہو جو ہمیں آ کر ہماری آزادی کو محدود کرے، ہماری آزادی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، جتنا ہو سکے ہم آزاد ہوں۔ کبھی وہ لبرلزم کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں میں پھر وہ بعض اوقات جب سب کو کہتے ہیں کہ آپ کا مذہب بھی ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ بھی ٹھیک ہے، آپ اس ہمارے ساتھ اس سسٹم میں چلیں، باقی نظریات اور اپنے جذبات کو چھوڑیں، تو پھر وہی کثرت گرائی یا پلورلزم کی طرف وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ یعنی پلورلزم کے اندر بھی جا کے قائل ہو جاتے ہیں حقانیت کے اندر ہے، یعنی حق تقسیم ہے اور تمام کے اندر پایا وہ کہتے ہیں کہ یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے تو آپ بھی حق پر ہیں، جو کہہ رہے ہیں خدا نہیں ہے وہ بھی حق پر ہے، ایک ہے وہ بھی حق پر ہے، جو تثلیث کے قائل ہے وہ بھی حق پہ ہے۔ تو یہ دیکھیں جب آپ معرفت شناسی میں آپ نے مشکل کی، اور جب آپ نے جہان بینی اور ورلڈ ویو میں مشکل کی، تو آپ سے آگے کوئی چیز بھی سیدھی نہیں ہو پا رہی، پہلی اینٹی غلط لگ گئی ہے۔ جی ہاں، آپ جو ہے وہ ایک نظام کو درست کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا نظام غلط ہو، یعنی جب تک آپ اس کو تصحیح نہیں کریں گے جا کے جو پہلی اینٹ رکھی تھی، آگے آپ چاہے جتنا بھی اس کو صحیح کرتے جائیں وہ کبھی سیدھی نہیں ہوگی، وہ بلکہ زیادہ سے زیادہ خراب ہوتی جائے گی۔ پھر سب سے اہم ایک اور جو ماڈرنزم نے آ کر جو ہے وہ ایک ایسا نظریہ جو اصلاً معقول نہیں تھا، کہ جسے سنت ستیزی کہا جاتا ہے، کہ اصلاً جو چیز قدیم ہے اسے ہم نے لینا ہی نہیں ہے، یعنی یہ کیا معیار ہوا کہ جو چیز قدیم ہے اسے نہیں لینا، ہم نے کوئی جدید چیز لینی ہے، اور بنا دیا تو بڑا ٹریڈیشنل آدمی ہے، بڑی سنتی سوچ کا جو ہے وہ مالک ہے۔ آ کے آپ سب مطالب جیسے عرض کیا تھا کہ تفصیلی ہیں، بعض کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا ہے، اور ناظرین سے بھی گزارش یہی ہے کہ ہم یہاں پر جو اس مختصر موقع میں فہرست وار آپ کو یہ مطالب بیان کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کہاں کہاں پر نقص موجود ہیں، عیب موجود ہیں ان نظریات کے اندر، کہ جو دن رات آپ کے ذہن میں انڈیلے جاتے ہیں، کہ اس کے اوپر انشاءاللہ پھر بعد میں اس کو آگے تسلسل دیں گے، میں ایک نقطہ اگر ناظرین کے لیے کہنا چاہوں کہ یہ فہرست جو ہم پیش کر رہے ہیں، ہمارے بزرگان نے اس پہ ایک ایک چیز پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور ایک مفصل بحث ہے، جو تشنگان علم ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں حوزے کے بزرگان کی کتابوں میں، انشاءاللہ ان کے سامنے ایک ایک کر کے لے کے آئیں گے، کتابوں کی صورت میں بھی اور دروس کی شکل میں بھی، اور اس طریقے سے ڈسکشن میں بھی انشاءاللہ بحث کریں گے۔ ناظرین، ہمارے اس سیشن کا وقت جو ہے وہ تمام ہوا، اسی موضوع کو ہم انشاءاللہ اپنے بعد والے پروگرام میں بیان کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ حتماً رہیے گا، ہر دن ہمارے ساتھ منسلک رہیں، اس قسم کی بہت ساری اہم بحثوں کو ہم چھیڑتے رہتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، کہ جو آپ کی ضرورت کی ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے ایک کلپ جناب شہید قائد کا جو ہے وہ نشر کیا جائے گا، جس میں وہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ علماء کی اگر قیادت ہو تو یہ عزت کا باعث ہے۔ اس کو ذرا ملاحظہ کریں۔ جیسے یہ کلپ ختم ہوتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ چونکہ یہ محفل مفتی مرحوم کے ساتھ مربوط ہے، مفتی مرحوم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی مختلف پہلو پر مشتمل ہے۔ مفتی مرحوم بیک وقت
خطیب بھی تھے، اہل قلم بھی تھے، اہل زبان بھی تھے، مفتی بھی تھے، لیکن سب سے بڑا تر ایک ملت کے قائد بھی تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم کو سعادت، عزت اور شرافت کی زندگی گزارنا ہے تو ہمیں علماء کا ساتھ دینا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اگر مسلمان کچھ دنوں علماء کے ہمراہی، علماء کی قیادت سے دور ہو جاؤ، کسی غرب زدہ، کسی شرق زدہ کی رہنمائی اور قیادت پر انہوں نے اعتماد کیا تو آپ نے دیکھ لیا کہ 20 سال، 30 سال، 50 سال بعد ان کو پچھتانا پڑا کہ ہم نے غلطی کی تھی۔ مگر ملتی ترکیہ آج پشیمان نہیں ہے کہ ہم نے کیوں